صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کا رکوع نمبر 11 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 8. اس کا لفظی ترجمہ چل رہا تھا مختصر گرامر کے ساتھ، اور یہ لفظی ترجمہ آیت نمبر 81 تک ہو گیا تھا. 81 کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. آیت نمبر 81 کو، من یطع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرے گا، نہیں، ویقولون طاعۃ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں، فاذا برزوا من عندک، لیکن جب یہ آپ کے سامنے سے ظاہر ہوتے ہیں، یعنی باہر نکل کے ظاہر ہوتے ہیں، بیت طائفۃ منہم، تو ان میں سے ایک جماعت رات گزارتی ہے، غیر الذی تقول، تقولو قال یقولو ہے، تو چونکہ جماعت کا لفظ عربی میں مؤنث ہے تو اس لیے یقولو کے بجائے تقولو کا صیغہ آیا. غیر الذی تقول، ان باتوں کے علاوہ میں رات گزارتی ہے جو یہ اس جماعت نے آپ کے سامنے کی تھی. سامنے تو کیا کہا تھا، ہم فرما بردار ہیں. واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رہا ہے ان چیزوں کو جس کے ساتھ یہ رات گزارتے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں یا جو باتیں کر رہے ہیں. فاعرض عنہم، اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پہ اعتماد کیجئے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے ضرور وکیل کے، کارساز کے، کام بنانے کے اعتبار سے. افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ تدبر آسان لفظ ہے، باب تفعل. ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن ہوتا غیر اللہ کی عند سے، عند کا معنی طرف، پاس، عندہ اس کے پاس، کہتے ہیں نا، اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہوتا یہ قرآن، لوجدو، لام تاکید کے لیے، وجدو کا معنی پانا، لوجدو، یہ لوگ پاتے، فیہ، اس قرآن میں، اختلافاً کثیرہ، بہت زیادہ اختلاف پاتے، تضاد پاتے، آیتوں کے اندر، مضمونوں کے اندر تضاد پاتے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، وَإِذَا جَاءَ، اور جب آتا ہے ان کے پاس، ان کے پاس، امر من الامن، کوئی بھی معاملہ یعنی کوئی بھی خبر، من الامن، امن سے ہو، او الخوف، یا خوف سے ہو، اذاعوا به، اذاع یذیع اذاعتا، اکرم یکرم اکراما کی طرح، اذوع یذوع اذواعا تھا اصل میں، اس کا معنی ہوتا ہے نشر کرنا، پھیلانا. جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے، اذاعوا به، تو یہ اسے به، اس خبر کو، اذاعوا، پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ، اگر یہ لوٹاتے، رد یردو کا معنی رد کرنا، لوٹانا، ردو اصل میں تھا رددو، ضربو کی طرح. وَلَوْ رَدُّوهُ، اگر یہ اس خبر کو لوٹاتے، إِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور لوٹاتے اولی الامر، جو بھی معاملے کے، اولی، اولی کا معنی والا، جیسے اولو العلم، علم والے، اولی بھی کبھی یہی مطلب ہے، اولی العلم، علم والے، تو اولی الامر، اس امر والے یعنی اس خبر کے اہل کی طرف لوٹاتے، منہم، ان لوگوں میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے جو خبر کے اہل ہیں، جو خبر کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، جو اس معاملے والے لوگ ہیں. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. اگر یہ لوگ اس خبر کو ان کی طرف پہنچاتے، لا علیمہ، لام تاکید کے لیے، علیمہ، سمیع یسمع کی طرح، علیمہ، جان لیتے، ہو، اس خبر کو، یعنی اس کی حقیقت کو جان لیتے، الذین، وہ لوگ، یستنبطونہ، جو اس خبر کی حقیقت پہچان سکتے ہیں، منہم، ان لوگوں میں سے. استنباط اصل میں استفعال ہے، استخراج کی طرح، اور اس کا معنی ہوتا ہے کنویں سے پانی نکالنا. تو کنویں میں جب آدمی پانی نکالتا ہے تو ظاہر ہے اس کی گہرائی میں جاتا ہے، پھر اس سے فائدے کی چیز یعنی پانی نکالتا ہے. تو استنباط کا معنی عربی میں کسی بھی چیز کی گہرائی میں گھس کے اس سے جو فائدے کی چیزیں ہیں وہ نکالنا، اس کو بھی کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرات فقہا جو اجتہاد کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی گہرائی میں گھس کے جو باریک باریک علمی نقطے اور مسائل نکالتے ہیں، اس عمل کو بھی استنباط کہا جاتا ہے. گویا قرآن و سنت کو ایک کنواں قرار دے دیا گیا اور مسائل کو پانی. اور ظاہر ہے کنویں کی گہرائی میں گھس کے پانی نکالنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، تو جو لوگ اس میں ماہر ہوتے ہیں، اندر جا کے پانی نکال کے لائیں، ان کو مجتہد کہا جاتا ہے. تو اور ہر خبر میں اس کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں جو اس کی گہرائی میں گھس کے اس کی حقیقت نکال سکتے ہیں، اس سے جو فائدے کی چیزیں.
تو یہاں اب آیت کا مطلب آپ سمجھیں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ اس خبر کو لوٹاتے رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اس خبر کے جو اہل لوگ ہیں، اولو الامر ہیں، اس معاملے والے لوگ ہیں، ان تک لوٹاتے، لا لام تاکید کے لیے، تو ضرور ہوتا یہ کام، کیا کام ہوتا، عالمہ، اس خبر کو پہچان لیتے، اس کی حقیقت کو پہچان لیتے کہ اس خبر میں دم کتنا ہے، حقیقت کتنی ہے۔ کون لوگ پہچان لیتے، الذین، وہ لوگ پہچان لیتے، یستنبطونہ، جو اس خبر کی گہرائی میں گھس کے اس کی حقیقت کو نکالنے والے ہوتے۔ تو یستنبطونہ، جو اس کی گہرائی میں گھس کے اس کی حقیقت کو پہچاننے والے لوگ ہیں، وہ نکال لیتے، منہم، ان لوگوں میں سے، ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو گہرائی میں گھس کے حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو وہ لوگ اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے اور پھر عوام کو بتا دیتے بھئی اس خبر کی حقیقت یہ ہے۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، لَاتَّبَعْتُم اصل میں تھا لَاتَّبَعْتُم، لام تاکید کے لیے، اتبعتم میں الف سائلنٹ ہو گیا، اتبعتم تو آپ کو پتہ ہے اتباع افتعال سے، اصل میں اتباع تھا تو پڑھا جاتا ہے اتباع، باب افتعال اور اکتساب جو آپ نے پڑھا ہے، تو اتبعتم کو پڑھا جاتا ہے لاتبعتم، یعنی الف سائلنٹ ہو گیا، اگر اللہ کا تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی، لاتبعتم الشیطان، تو تم شیطان کی اتباع کرتے، الا قلیلا، مگر تھوڑے لوگ۔ اس کا مفہوم بھی میں انشاءاللہ تفسیر میں بتاؤں گا۔ فقاتل فی سبیل اللہ، پس آپ قتال کریں اللہ کے راستے میں، لا تکلفوا، آپ مکلف نہیں بنائے جاتے، کلف یکلف تکلیفاً، کسی عمل کا مکلف بنانا، کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم اس کے مکلف تھوڑی ہیں، یعنی ہم اس کو کوئی ذمہ دار تھوڑی ہیں کہ یہ کام ہم کریں، تو اللہ فرماتے ہیں لا تکلفوا، یہ پیسو وائس ہے، اے نبی آپ مکلف نہیں ہیں، آپ ذمہ دار نہیں ہیں، الا، مگر نفسکا، اپنی جان کے، آپ اپنی جان کے مکلف ہیں، اپنے آپ کے مکلف ہیں۔ وحرض المؤمنین، حرض یحرض تحریزاً، ابھارنا کسی کو، وحرض المؤمنین، اور مومنین کو بھی ابھاریے جہاد پر، قتال پر، عسى اللہ، اللہ سے امید ہے، ان یکف، اس بات کی امید ہے کہ کفا یکف کا معنی روکنا، پہلے گزر چکا ہے نا، کفوا ایدیکم، ان یکف، کہ اللہ تعالیٰ روک دے، بأس الذین کفروا، ان لوگوں کی شدت کو جو کافر ہیں، بأس کہتے ہیں سختی اور شدت، فیہ بأس ہے نا، بأس شدید، اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین میں لوہا اتارا، سورہ حدید میں، فیہ بأس شدید، اس میں سخت لڑائی ہے، سخت شدت ہے اس لوہے میں، تو شدت کو، لڑائی کو، ان تمام معنی میں بأس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ کافروں کی شدت کو اور ان کے حملے کو، ان کے شر سے آپ کو بچا لے گا۔ واللہ اشد بأسا، اور اللہ زیادہ سخت ہے، اشد اصل میں تھا اشددو، کمپیریٹیو ڈگری اضربو کی طرح، اللہ زیادہ سخت ہے، بأساً ازروِ شدت کے، یعنی اللہ زیادہ سخت ہے، اس سے نہیں لڑنا ممکن، واشد، اور زیادہ سخت ہے، تنکیلاً ازروِ سزا کے، نکال اور تنکیل، آپ نے 30ویں پارے میں پڑھا ہے، نکال لما بین یدینا، کیا ہے سورہ نازعات میں ہے، نکالن کا لفظ آیا وہاں پہ کہ اللہ نے فرعون کو پکڑا، نکالن، سزا دی اس کو، نکال اللہ کی پکڑ کو اور سزا کو کہا جاتا ہے، تنکیل بھی کبھی یہی معنی ہے۔ واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا، اللہ بہت سخت ہے، اللہ زیادہ سخت ہے ازروئے شدت کے، اور اللہ زیادہ سخت ہے ازروئے پکڑ کے، یعنی اس کی پکڑ بھی زیادہ اور وہ شدید بھی زیادہ۔ من یشفع، جو بھی شفاع یشفع شفاعتاً، سفارش کرنا، جو بھی سفارش کرے گا، شفاعتاً حسنتاً، اچھی سفارش، اچھی سفارش کیا، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، جو بھی کسی کے لیے اچھی سفارش کرے گا، یکل لہو، ہوگا اس شخص کے لیے، سفارش کرنے والے کے لیے، نصیب منہا، اس سفارش میں حصہ، یعنی اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ ومن یشفع شفاعتاً سیئۃً، اور جو سفارش کرے گا سیئۃً، بری، کسی کے ساتھ نقصان پہنچانے کی سفارش کرے گا، یکل لہو، ہوگا اس سفارش کرنے والے کے لیے، کفلن، کفل کہتے ہیں وبال کو، عذاب کو، بوجھ کو، کفالت اسی سے نکلا نا، میں آپ کا کفیل ہوں، کیا مطلب، آپ کا بوجھ میں اٹھا رہا ہوں، تو کہتے ہیں نا فلاں آدمی فلاں کا کفیل بن گیا، یعنی اس کا ذمہ دار، اس کے بوجھ کو اس نے اپنے اوپر اٹھا لیا ہے، آپ کے قرضے کا میں کفیل ہوں،
تو کیا مطلب آپ کے قرضے کا بوجھ میں اٹھا رہا ہوں, آپ سے ادا نہیں ہوگا تو میں ادا کروں گا. تو یہ کفل کا لفظ اس سے آپ یاد رکھیں. یکن لہ کفل منہا, تو جو بری سفارش کرے گا ہوگا اس شخص کے لیے, سفارش کرنے والے کے لیے, منہا اس بری سفارش میں سے حصہ, یعنی اس کو بھی گناہ ملے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا, اور اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پر مقیتا, قدرت رکھنے والے. مقیت کا معنی طاقت اور قدرت. اچھا, قوت سے نکلا ہے, قوت بھی قوت کو کہتے ہیں. وہ اتنی خوراک کو کہتے ہیں جس سے آپ کی کمر سیدھی رہے. تو آپ کی قوت کا لفظ یاد رکھ لیں, اس سے مقیت کا لفظ آپ کو یاد رہے گا, قوت والا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُمْ, اور جب حیا یحیی, اصل میں تھا حیّا, سبّاحہ کی طرح. یہ لفظ کو سمجھیں, یہ پہلے بھی آ چکا ہے لیکن دوبارہ بتا دیتا ہوں. حیات عربی میں کہتے ہیں زندگی کو, اور احیا یحیی احیاءً, باب افعال میں جب یہ جاتا ہے احیا یحیی احیاءً تھا اصل میں, تو پڑھا جاتا ہے احیا یحیی احیاءً, اکرم یکرم اکرامن کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو زندگی دینا, تبھی ہم کہتے ہیں احیاک اللہ, اللہ آپ کو زندگی دے. اور حیا یحیی, باب تفعیل میں جب یہ جاتا ہے سبح یسبح کی طرح, حیا یحیی, پڑھا جاتا ہے حیا یحیی, تحییتاً پڑھا جاتا ہے, تحیین کو پڑھتے ہیں تحییتاً, پھر یہ تحییتاً مشکل ہے تو تحییتاً پڑھتے ہیں اس کو. اس کا جو مصدر ہے نا, تسبیحاً کے بجائے تحییتاً, یعنی ہونا تو چاہیے تھا نا سبح یسبح تسبیحاً, حیا یحیی تحییاً, یوں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ آخر میں چونکہ واو الف اور یا آ رہا ہے تو وہ چینج ہو رہی ہے حرکت, تو وہ کیا پڑھتے ہیں حیا یحیی تحییاً کو پڑھا جاتا ہے حیا یحیی تحییتاً, یہ پڑھتے ہیں. تو اس کا معنی ہوتا ہے حیات کی دعا دینا, کسی کو زندگی کی دعا دینا. تو حیا یحیی تحییت, تحیہ عربی میں کہتے ہیں زندگی کی دعا دینا. تو اصل میں تو یہ لفظ کا مطلب یہ تھا زندگی کی دعا دینا. لیکن پھر آہستہ آہستہ جو بھی کوئی کسی کو جب سلام کرتا ہے نا, تو اس میں ظاہر ہے اس کو دعا ہی دے رہا ہوتا ہے. دنیا میں کسی بھی زبان میں جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس میں کوئی اچھا, اس کو دعا دے رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم جب کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, تو یہ بھی ایک قسم کی زندگی کی دعا ہے کہ آپ کی زندگی اچھی گزرے. تو عربی میں پھر ان الفاظ کو بھی تحیہ کہا جانے لگا, کہ جب بھی کوئی قوم اپنی زبان میں اپنے خاص الفاظ میں کسی کو کسی سے ملاقات کے وقت جو الفاظ استعمال کرے گی تو اس کو بھی عربی میں تحیہ کہتے ہیں. یعنی یہ لفظ آیا کہاں سے ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. تو اب یہ لفظ زندگی کی دعا کے معنی میں نہیں بلکہ سلام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو مسلمانوں کا سلام الگ ہے, ہندوؤں کا الگ ہے, عیسائیوں کا الگ ہے, یہودیوں کا الگ ہے. تو جو بھی ہوگا اس کو ہم عربی میں کہیں گے تحیہ. تحیہ کا مطلب سلامتی, یعنی سلام کرنا کسی کو, صرف لفظ سلام کے ساتھ نہیں, کسی بھی طرح سے جب سلام کریں گے اس کو تحیہ کہا جائے گا. اور مسلمانوں کا سلام جو ہے تحیہ جو ہے وہ السلام علیکم کے ساتھ ہے. تو اب اس کا آیت کا کیا مطلب ہوا, اذا حییتم, یہ سبحتم کی طرح ہے, فعل مجہول ہے. یعنی کیا مطلب, جب تمہیں سلام کیا جائے, جب تمہیں وہ کلمات کہے جائیں جو کسی ایک قوم دوسری قوم سے ملاقات کے وقت کہتی ہے, یہ مطلب ہوا. اور ظاہر ہے مسلمان کیا کہتے ہیں ایسے موقع پہ, السلام علیکم کہتے ہیں. تو ہم اس کا آسان ترجمہ دو طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں. ایک یہ وَإِذَا حُيِّيتُمْ, جب بھی تمہیں کسی کی طرف سے ملاقات کے وقت دعائیہ کلمات کہے جائیں, یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے. اور زیادہ اچھا ترجمہ جو صاف ستھرا ترجمہ ہوگا, کیونکہ مسلمان جب ملتا ہے تو سلام کرتا ہے, تو صاف ترجمہ کیا ہوگا, وَإِذَا حُيِّيتُمْ, جب بھی تمہیں سلام کیا جائے. تو یہ اور آسان ہو گیا ترجمہ, کیونکہ مسلمان کی تو ملاقات کے وقت یہی دعا ہے جو قرآن نے بتائی ہے دوسرے مقام پہ. وَإِذَا حُيِّيتُمْ, اللہ فرماتے ہیں جب بھی تمہیں سلام کیا جائے, بِتَحِيَّةٍ, کسی سلام کے ساتھ, فَحَيُّوا, حیو امر کا صیغہ ہے, جیسے سبح یسبح, اس کا امر آتا ہے سبح, اور جمع آئے گی سبحوا, سبح اللہ کی تسبیح بیان کر, سبحوا تم سب تسبیح بیان کرو. تو اصل میں تھا حیّوا, سبحوا کی طرح, یعنی سلام کرو تم بھی. تو فحیوا, تو تم بھی سلام کرو, یعنی سلام کا جواب دو, بِأَحْسَنَ مِنْهَا, اس کے تحیے سے زیادہ اچھے انداز میں. احسن کمپیریٹیو ڈگری ہے, احسن
احسنو ازربو کی طرح، ازربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، احسنو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اچھا. او ردوہا، او کا معنی یا، ردو ردا یا ردو، اصل میں تھا رددا یرددو لوٹانا، تو تردو سے آرڈر بنے گا، تا کو ہٹا دیں گے رد، تو جمع کا آئے گا ردو، تو ردو کا معنی لوٹاؤ ہا اسی کلمات کو. اب میں دوبارہ آسان ترجمہ کر دیتا ہوں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کسی لفظ کے ساتھ سلام کیا جائے، فَحَيُّوا، تو تم بھی سلام کرو، یعنی سلام کا جواب دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، سلام کرنے والے کے سلام سے زیادہ اچھا، او ردوہا، یا کم از کم وہی الفاظ لوٹا دو، یعنی اس کو جواب اور اچھا دو، یا کم از کم اتنا تو دو جتنا اس نے کیا ہے. ان اللہ کانا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، علی کل شیء، ہر چیز پر، حسیباً، نگہبان، حساب کرنے والا. حساب ظاہر ہے وہی ہوتا ہے حساب کرنے والا جو آپ کے پوری کیلکولیشن کر رہا ہو، ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہو. تو اللہ تمہاری ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے، نوٹ کر رہا ہے، تمہیں اس کا بدلہ دے گا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ ذات. لیجمعنکم، لام تاکید کے لیے، یجمعو جمع کرنا، نون بھی تاکید کے لیے، لیجمعنا، وہ ضرور بے ضرور جمع کرے گا، کم، تم کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک تم سب کو جمع کر لے گا. لا ریب فیہ، اس قیامت کے دن میں کوئی شبہ نہیں ہے. ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے. صادق سچے کو کہتے ہیں، اصدق کمپیریٹیو ڈگری، اضربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، اصدقو زیادہ سچا. تو کون زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ سے، حدیثہ، بات کے اعتبار سے، یعنی اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. یہ تو ہمارا رکوع نمبر 11 سورہ نساء کا اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 8 کا ہم نے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ پڑھا. اب ہم آتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے والے رکوع میں جہاد کی آیتیں چل رہی ہیں، مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ اب تم مکہ پہ حملہ کرو، اور کمزور مسلمان بچے وہ سب پکار کے کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار پیدا کر دے، تو تمہیں کیا ہو گیا، یہ ترغیب دی جا رہی ہے. اور پھر اللہ یاد دلا رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ تم ہی تو کہا کرتے تھے کہ اللہ جہاد کو فرض کر. پھر جب اللہ نے جہاد فرض کیا تو ایک جماعت تم میں ایسی ہے جو ایسے اللہ سے ڈر رہی، لوگوں سے ایسے ڈر رہی ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. ان میں زیادہ تر تو منافق تھے، اور کچھ بیچارے مخلص مسلمان بھی تھے جو دل کی کمزوری کی وجہ سے ان کی یہ کنڈیشن ہوئی. لیکن بہرحال وہ اللہ کی آیتیں جب نازل ہوئیں اور فرض ہوا تو وہ بھی لڑے ہیں. الحمدللہ مکہ کے جہاد میں کوئی بھی صحابی پیچھے نہیں رہے. تو اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف، قیل لہم، جب ان سے کہا گیا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو فی الحال روک کے رکھو، مکہ پہ حملہ مت کرو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. یہ نماز اور زکوٰۃ اصل میں دین کے احکام سے کنایہ ہیں کہ بدنی عبادتیں بھی قائم کرو اور مالی عبادتیں بھی. فی الحال جہاد کے علاوہ جو اسلام کے دیگر احکام ہیں جن میں بڑے حکم نماز اور زکوٰۃ ہیں، ان کو فوکس کرو. فلما، پس جب کتب علیہم القتال، ان پر قتال فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم، تو اچانک ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے، یخشون الناس، جو لوگوں سے ڈرنے لگی. میجورٹی تو صحابہ کے تیار تھے الحمدللہ، لیکن ایک جماعت ایسی تھی جو لوگوں سے ڈر رہی تھی، کا خشیت اللہ، ایسے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ، بلکہ اس سے، او کا معنی بعض دفعہ بل بھی آتا ہے، یعنی بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو یہ منافقین کا گروہ تھا جو ایسے کانپنے لگا، بھئی کیا ہو رہا ہے. وقالو، اور یہ کہنے لگا، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، تو نے ہم پر قتال کو کیوں فرض کر دیا. قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافق کسی حکم سے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، مگر جہاد سے ان کو بہت موت آتی تھی، کیونکہ وہ اسلام پہ چل رہے تھے دنیاوی مفاد کے لیے، اور جہاد کوئی دنیاوی مفاد کے لیے کر نہیں سکتا، کیونکہ اس میں جان جانے کا خطرہ ہے، شکست کا خطرہ، گرفتاری کا خطرہ. تو وہ کہتے تھے لما کتبت علینا القتال، اللہ یہ کیا ہو گیا، تو نے ہم پہ قتال کیوں فرض کر دیا. لولا اخرتنا الی اجل قریب، تو ہمیں کچھ دنوں کے لیے مہلت کیوں نہیں دے دیتا، یعنی تو ہمیں کیوں مروانا چاہ رہا ہے، ہم جوان ہیں، بیوی بچے ہیں ہمارے، تو ہمیں کچھ دن زندہ رہنے کی مہلت کیوں نہیں دے دیتا. تو کیسی فضول بات کر رہے تھے. قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے. کیا کرو گے تھوڑے دن زندہ رہ کے، پھر مر جاؤ گے.
تو آخرت میں جو تمہیں اجر ملنے والا ہے جہاد میں اگر بچ گئے تو بھی، شہید ہو گئے تو بھی، تو وہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیجئے جس دنیا میں تم جینے کی خواہش ظاہر کر رہے ہو یہ تو بہت تھوڑی ہے، والآخرۃ خیر، اور آخرت بہتر ہے، لمن، اس شخص کے لیے، اتقا، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کے حکم کو فالو کرو گے تو یہ دنیا ہاتھ سے چلی بھی گئی، آخرت میں اللہ بہت زیادہ نوازے گا تمہیں۔ ولا تظلمون فتیلا، اور ایک دھاگے یعنی رتی کے برابر بھی تم پہ ظلم نہیں ہوگا۔ تم جو کچھ اللہ کے لیے میدان جنگ میں قربانی دو گے اللہ اس پہ بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا، تم پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ جو بھی کچھ کرے وہ ظلم نہیں کہلاتا، لیکن اللہ اپنے اس عمل کو مجازاً ظلم سے تعبیر کر رہے ہیں، یعنی گویا ظلم قرار دے رہے ہیں کہ میں تمہیں بدلہ نہ دوں۔ تو اینما تکونوا، رہا یہ مسئلہ کہ تم اس تھوڑی سی زندگی میں چاہتے ہو کہ مزید جی لو، تو وہ بھی تمہاری تمنا پوری نہیں ہوگی۔ یعنی تم جہاد سے بھاگ کے یہ اگر چاہتے ہو کہ چلو دنیا کی زندگی تھوڑی ہے مگر تھوڑی تو ملے نا ہم کو، ہم چاہتے ہیں 10 15 20 سال اور زندہ رہیں، اس کا جواب اگلی آیت میں دیا، اینما تکونوا، تم جہاں بھی چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تم کو خود ہی پکڑے گی۔ جیسے کہ سورہ آل عمران میں تھا نا کہ جنہوں نے موت جن کے مقدر میں لکھی ہے تو ان کی قسمت ان کو میدان جنگ میں لا کے پچھاڑ دے گی، وہ کسی بھی طرح سے وہ اللہ ان کو مارے گا، تو جو دن متعین ہے اس سے پہلے مر نہیں سکتے۔ اینما تکونوا، تم کہیں بھی چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تم کو خود پکڑے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم ہو مضبوط قلعوں کے اندر۔ کہاں تک یعنی بچو گے؟ مضبوط قلعوں کے اندر بھی چھپ کے بیٹھ جاؤ تو موت تمہیں وہیں آ کے پکڑے گی۔ تو یا تو کوئی جہاد سے دور رہ کر ہمیشہ زندہ رہ لیتا تو اس طرح کی باتیں کرتا ہوا اچھا لگتا، لیکن مرنا تو تم نے ہے، اور تم اپنی مرضی سے نہیں مرو گے، تم ہماری مرضی سے مرو گے۔ جہاد سے دور رہ کے بھی ہماری مرضی سے موت آئے گی، جہاد میں جا کے بھی ہماری مرضی سے، ہم نہیں چاہیں گے تو تم وہاں بھی نہیں مرو گے، اور ہم چاہیں گے تو جہاد سے بھاگ کے بھی تم مر جاؤ گے۔ آگے ان منافقین کی ایک بری خصلت اللہ بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ میدان جنگ میں اے نبی نکلتے ہیں اور کوئی پریشانی پہنچ جائے، آپ کو شکست ہو جائے، زخم پہنچ جائیں، تو یہ منافقین کہتے ہیں کہ یہ جو ٹینشن ہوئی ہے نا یہ آپ کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی ہماری قوم کو یا لوگوں کو جو مصیبت آئی ہے آپ کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ہم منع کر رہے تھے کہ میدان جہاد میں نہ جائیں، جیسے کہ غزوہ احد میں ہوا ہے، اور یہ موقع نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، دشمن طاقتور ہے، اور اب دیکھو شکست ہو گئی، تو یہ نسبت کر دیتے ہیں اے نبی آپ کی طرف۔ اور اگر جہاد میں کوئی فتح اور غنیمت مل جائے تو پھر یہ نہیں کہتے کہ واقعی اے نبی آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ میدان جنگ میں گئے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا احسان ہے، بلکہ ہر وہ کام جو اتفاق سے ہو جائے اس کی نسبت اللہ کی طرف سے، نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے۔ جیسے یہ کہتے ہیں نا بھائی یہ کام اتفاق سے آج مجھے اتنے، میرا بزنس میں اتنا فائدہ ہو گیا، تو کہتے ہیں یہ تو بس اللہ کی طرف سے ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میرا تو، ہم نے تو اس میں کچھ محنت ہی نہیں کی تھی۔ تو اتفاقی واقعات کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ تو کیا مطلب؟ منافقین یہ کہتے تھے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا، پریشانی آ گئی، تو اے نبی آپ کی طرف سے اور آپ کے ساتھیوں کی طرف سے، ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا تو آپ کی غلطی سے یہ ہوا ہے، لہذا آپ ذمہ دار ہو اس کے۔ اور اگر فتح و نصرت ہو گئی تو یہ نہیں کہتے تھے آپ کی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ آپ نے اتنی اچھی پالیسی چلی، اتنی اچھی پلاننگ کی، نہ، بلکہ کیونکہ اگر وہ یہ مان لیتے نا کہ آپ کا عمل تھا جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ منافقین غلط ہو جاتے۔ صحابہ پھر کہتے ہم تو کہہ رہے تھے لڑو، تم کیوں نہیں لڑے پھر؟ تو وہ اس کو ایک اتفاقی واقعے کی طرف محمول کرتے، تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے، یعنی آپ نے تو پوری کوشش کی تھی قوم کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کی، لیکن بس اتفاق کہیے کہ اللہ کی طرف سے ایسا ہو گیا۔ تو یہاں اللہ کی طرف سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنے نیک تھے منافقین کے اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں، اللہ ہی کرتا ہے، بلکہ ایک محاورتاً وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہو گیا، یعنی آپ نے تو پوری کوشش کی تھی نقصان پہنچانے کی۔ تو آگے یہ اب اس آیت کا مطلب سمجھیں، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، فرمایا ان کو یعنی پوری قوم کو، مراد پوری قوم ہے، ان لوگوں کو اگر کوئی نیکی پہنچ جائے، یقولو، کوئی اچھائی پہنچ جائے، یقولو تو یہ کہتے ہیں ہذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہو گئی، اس میں نبی کی پالیسی کا، نبی کے تدبیر کا اور نبی کا میدان جنگ میں نکلنا اور ایسے موقع پہ لڑنا، ان چیزوں کا دخل نہیں ہے، بس یہ ہو گیا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی ٹینشن پہنچ جائے، شکست ہو جائے میدان جنگ میں، یقولوا ہذہ من عندک، تو یہ کہتے ہیں یہ مصیبت آپ کی وجہ سے،
آپ کی طرف سے یعنی آپ کے عمل کی وجہ سے ہے۔ قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کل من عند اللہ، چاہے مصیبت پہنچی ہو یا خوشی، حقیقت میں دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس میں ٹینشن اور پریشانی کی نسبت نبی کی طرف کرنا اور خوشی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا اس معنی میں کہ یہ اتفاقی حادثہ قرار دے دینا اس کو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہوتا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ بعض دفعہ خوشیاں دے دیتا ہے، بعض دفعہ غم دے دیتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ فرمایا قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے کل من عند اللہ، حقیقت میں پریشانی ہو یا خوشی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اگر تم خوشی کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہو اور پریشانی کی نبی کی طرف کر رہے ہو تو یہ غلط کر رہے ہو۔ دونوں نسبتیں یا تو اللہ کی طرف کرو یا دونوں نسبتیں معاذ اللہ نبی کی طرف کرو۔ تو اس لیے فرمایا قل کل من عند اللہ، کہہ دیجئے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے۔ فما لہؤلاء القوم، کیا ہو گیا اس قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ اس بات کے قریب بھی نہیں پہنچتے کہ کوئی بات سمجھ لیں، تو بس پروپیگنڈا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کا مورال ڈاؤن کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ آگے فرمایا ما اصابک من حسنۃ، اصول یہ ہے کہ اے نبی کوئی بھی آپ کو خوشی پہنچے گی فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں اللہ کی طرف سے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کا فضل ہے، اس میں انسانی عمل کا اتنا زیادہ دخل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ آپ کے عمل کو اللہ اس میں نتیجہ ہی مرتب نہ کرے۔ تو آپ کے عمل پہ اگر کوئی اچھا نتیجہ نکل رہا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اس لیے فرمایا ما اصابک من حسنۃ، جو بھی آپ کو خوشی پہنچی ہے فمن اللہ، تو وہ اللہ ہی کی طرف سے، یعنی وہ اللہ کا فضل ہے۔ دیکھیں یہاں اللہ کی طرف سے کا مطلب وہ نہیں ہے جو منافقین لے رہے تھے، ورنہ دونوں آیتیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو جائیں گی۔ وہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں منافقین غلط کہہ رہے ہیں، اور یہاں اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ واقعی میری طرف سے ہے، تو ظاہر ہے دونوں میں طرف سے کا مطلب الگ الگ ہے۔ وہاں مطلب یہ تھا کہ وہ اس کو اتفاقی واقعہ سمجھ رہے اور نبی کے عمل کو دخل ہی نہیں دے رہے اس میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری نیکی کی وجہ سے اللہ کرتا ہے، مگر کرتا اللہ ہے، اللہ چاہے تو اس کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دے۔ ما اصابک من حسنۃ، جو بھی تمہیں خوشی پہنچتی ہے فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور اے مخاطب تجھے جو پریشانی پہنچتی ہے فمن نفسک، وہ تیری ذات کی طرف سے، یعنی ہوتی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، مگر وہ تمہاری بدعمالی کی عمومی طور پر سزا ہوتی ہے۔ وہ تو جو بھی آپ کو ٹینشن پہنچتی ہے وہ آپ کی بدعمالی کی سزا ہوتی ہے، ہوتی وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اس لیے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کل من عند اللہ، خوشی ہو یا غم دونوں اللہ کی طرف سے۔ اگلی میں اللہ فرما رہے ہیں کہ خوشی اللہ کی طرف سے، غم تمہاری طرف سے۔ تو یہ ایک ہی آیت کے اندر دو جملے ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں، تو ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ ایک ہی کلام میں اپنی بات سے رجوع کر لے، تو دونوں آیت کا مفہوم الگ الگ ہے۔ مطلب دوبارہ بتا دیتا ہوں، پہلے اللہ نے فرمایا کل من عند اللہ، خوشی ہو یا غم دونوں اللہ کی طرف سے۔ اب اللہ فرماتے ہیں خوشی اللہ کی طرف سے، غم تمہاری طرف سے۔ کیا مطلب؟ ہیں تو دونوں اللہ کی طرف سے، مگر خوشی اللہ کا فضل ہے، اس میں تمہارے اعمال کا اتنا دخل نہیں ہے، کیونکہ کسی کی اعمال اس قابل نہیں ہوتے کہ اس پر اتنے اچھے نتائج مرتب ہوں، تو وہ تو اللہ قبول کر لیتا ہے اور اس پہ بدلہ دے دیتا ہے، ورنہ اللہ چاہتا ضائع بھی کر دیتا۔ اور جو غم ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، مگر وہ تمہاری طرف سے کا مطلب اس کا سبب تم بنتے ہو۔ بلا وجہ اللہ لوگوں کو پریشانیوں میں نہیں ڈالتا، اکثر و بیشتر اس میں انسانی اعمال کا دخل ہوتا ہے۔ تو دونوں اللہ کی طرف سے بھی ہیں اور انسان کی طرف سے بھی ہیں۔ اللہ کی طرف سے کا مطلب کیا ہے؟ خالق ہر چیز کا اللہ ہے۔ تمہاری طرف سے کا مطلب کیا ہے؟ حرکتیں تمہاری ہوتی ہیں جس پہ تمہیں سزا ملتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، آپ کا کام ہے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دینا۔ اور یہ منافقین پھر باتیں بناتے رہیں اور ہر جرم کا، ہر ٹینشن کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرائیں، تو یہ ان کا قصور ہے۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ منافقین نے تو یہی کہا تھا کہ جو مصیبت پہنچتی ہے نبی وہ آپ کی طرف سے ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے واقعی جو پریشانی پہنچتی ہے وہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی آپ کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جس پہ سزا ملتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو درست ہے، جیسے غزوہ احد میں مسلمانوں سے غلطی ہوئی تو فوراً سزا ملی، شکست میں فتح تبدیل ہو گئی، لیکن یہ چیز بطور عذاب کے نہیں ہوتی۔ نبی کو بھی اگر کوئی پریشانی آئی اور نبی کے عمل کی وجہ سے، تو وہ پریشانی بطور عذاب کے نہیں آئی ہے بلکہ بطور تربیت کی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ لوگ سیکھیں مسلمان اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم،
اور ایک پورا پریکٹیکل کروایا جائے کہ بھئی یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے, یہ کرنے سے اس کا یہ رزلٹ نکلتا ہے, تاکہ ہر چیز وحی کے ذریعے نہیں سکھائی جائے گی بلکہ ایک اصول اور ضابطہ بتایا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ صحابہ سے غلطی ہوئی, اس کی سزا فوراً ملی, لیکن اللہ نسبت نبی کی طرف بھی کر رہا ہے کہ سب آپ کی طرف سے, کا مطلب کیونکہ یہ تو سب ایک ہی جماعت ہے, تو ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ سب سے غلطی ہو رہی ہو, بعض سے غلطی ہوتی ہے, بعض سے نہیں ہوتی, لیکن نسبت پوری قوم کی طرف کر دی جاتی ہے. تو قرآن جو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی پریشانی یا شکست آپ کو پہنچی ہے تو آپ کی طرف سے, تو ضروری نہیں اس کا مطلب یہ ہو کہ نبی آپ کی طرف سے, بلکہ یہ کہ آپ لوگوں کی طرف سے, جس میں آپ کے ساتھی بھی ہیں, جیسے کہ غزوہ احد میں انہوں نے امیر کے حکم کی خلاف ورزی کی اور چند ساتھیوں کی وجہ سے سب کو شکست ہو گئی. تو یہ خوب سمجھیں ان آیتوں کا مطلب کیا ہے. تو اس آیت کا خلاصہ بہرحال یہ نکلا کہ خوشی ہو یا غم دونوں ہیں اللہ ہی کی طرف سے, مگر خوشی اللہ کا فضل ہے, اور جو ٹینشنیں ہوتی ہیں وہ اکثر و بیشتر اللہ کسی پر زبردستی مسلط نہیں کرتا, بلکہ وہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہے. یہ آیت کا اصل مفہوم ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, کیونکہ زیادہ تر خطاب منافقین سے چل رہا ہے. فرمایا جو رسول کی اطاعت کرے گا تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو منافقین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ جو رسول تمہیں میدان جنگ میں نکلنے کا کہہ رہے ہیں, تو تم عقلی دلائل دے دے کے رسول کے حکم کو جو ٹھکرا رہے ہو, تو یہ رسول کی نہیں اللہ کی مخالفت کر رہے ہو. عقلی دلائل یہی دیتے تھے نا کہ میدان جنگ میں شکست ہو گئی تو کہتے تھے دیکھو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ تو جنگ میں نکلنا خودکشی ہے, اور اگر خوشی پہنچ جاتی تو کہتے یہ تو اتفاق سے ہو گیا. تو اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی یہ تم جو مشورے دے رہے ہو نا نبی کو, یہ نبی کو نہیں, یہ معاذ اللہ اللہ کو دے رہے ہو مشورے, کیونکہ نبی نے جب تمہیں میدان جنگ میں نکلنے کا حکم دیا تھا تو نبی نے نہیں بلکہ یہ اللہ نے دیا تھا. تو اس لیے اللہ منافقین کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارے اعتراضات چھوڑ دو اس قسم کے. کیوں؟ اللہ کا اصول یہ ہے من یطع الرسول, جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے فقد اطاع اللہ, وہ تحقیق اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. ومن تولا, اور جو رسول کی اطاعت سے منہ موڑ رہا ہے, پیٹھ پھیر رہا ہے, تو اے نبی آپ فما ارسلناک علیہم حفیظا, آپ غم نہ کریں, ہم نے آپ کو ان پر حفیظ یعنی حفاظت والا کا مطلب نگہبان بنا کے نہیں بھیجا ہے. آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا, اب یہ منافقین عمل کریں نہ کریں یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے. تو آپ کوئی مسلط نہیں ہے کہ ڈنڈے کے زور سے زبردستی ان کو اطاعت کروائیں, آپ کا کام پیغام پہنچانا, ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے, اور منافقین کو ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ صرف پیغام پہنچا رہے ہیں تم تک, آخرت میں اللہ انتقام لے گا. پھر انہی منافقین کی اللہ ایک اور منافقت بیان کر رہے ہیں کہ یہ پیٹھ پیچھے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ کی محفل میں موجود ہوتے ہیں تو اتنے اچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں, وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ, کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو فرما بردار ہیں, طاعۃ لنا طاعۃ, ہمارے لیے تو اطاعت ہی اطاعت ہے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, جب آپ کے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں, بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ, تو جتنی اچھی اچھی باتیں آپ کے سامنے کر رہے تھے پوری رات اس کی مخالفت کرتے ہیں. جیسے اکثر لوگ راتوں کو بیٹھ کے گپیں مار رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ بھی پوری پوری راتیں اسی میں گزار دیتے ہیں گپ شپ میں, نبی کی مخالفت میں, کہ ہم نہیں مانیں گے, اور ہم نے آج ایسے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا, اور دیکھو ہم فلاں جہاد میں نہیں گئے, بچا لیا ہم نے آپ کو, اپنے آپ کو. تو ساری شریعت کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. واللہ یکتب ما یبیتون, حالانکہ اللہ ان کی تمام بیت یبیتو, رات گزارنا کسی خاص, یعنی ما یبیتون بھی محذوف ہے, ان چیزوں کے ساتھ, ان چیزوں کو اللہ لکھ رہا ہے, یبیتون بھی, جن چیزوں کے ساتھ یہ رات گزارتے ہیں, جو گناہ کر رہے ہیں, جو نافرمانی کی باتیں کر رہے ہیں, سب اللہ کے دفتر میں نوٹ ہو رہی ہیں. تو اب کرنا کیا ہے؟ فاعرض عنہم, اے نبی آپ اعراض کریں. یہ سیاست سکھائی جا رہی ہے جو میں بار بار بتاتا ہوں. کوئی سزا نہیں دینی, کوئی مقدمہ نہیں چلانا ان کے اوپر. ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہتے ہیں, ان کو سیاست سے ٹیکل کرنا پڑتا ہے, ان کے معاملات کو سیاست سے لے کے چلنا پڑتا ہے. تو سزائیں دینے میں نقصان ہے, بغاوتیں کا خطرہ ہے, مسلمان اور کمزور ہو جائیں گے. ہر آدمی کے سامنے ہر ایک کا نفاق کھلا ہوا نہیں ہوتا. لوگ بہت سوں کو مخلص سمجھ رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو منافق قرار دے کر آپ کو اللہ وحی کے ذریعے بتا دے گا, سزا دیں گے, دوسرے مسلمانوں پہ برا اثر پڑے گا کہ بھئی پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے, کل ہمارے ساتھ بھی نہ ہو جائے. بہت ساری مصلحتیں تھیں جن کی وجہ سے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ ظاہر میں بہرحال اپنے آپ کو فرما بردار شو کرتے ہیں, ظاہر تو ظاہری کے حساب سے چلنا ہے, یہ تو ان کی اندر کی باتیں ہیں جو اللہ آپ کو بتا رہا ہے, لیکن ظاہر میں جب تک یہ اپنے آپ کو مسلم شو کر رہے ہیں, فرما بردار شو کر رہے ہیں, فارض عنہم,
آپ بھی ان سے اعراض کریں۔ اب نبی کو اشکال ہو گیا، اللہ اتنے خطرناک لوگ میری جماعتوں میں شامل ہیں، تو اگر میں ان کو سزائیں نہیں دوں گا، اعراض کروں گا، تو یہ تو کل بہت بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل کریں، اللہ ان کو پنپنے نہیں دے گا، اس میں اللہ پر اعتماد کریں، اللہ ان کی تدبیروں کو ضائع کر دے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے ازروِ وکیل کے، اللہ آپ کا وکیل ہے، آپ کا کارساز ہے، آپ کے کام بنانے والا ہے، وہ ان کی تدبیروں کو ضائع کر دے گا۔ آگے اللہ پھر ان منافقین اور جو نافرمانی کر رہے تھے ان کو خطاب کرتے ہیں، فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ایک بشر کے طور پہ لے رہے ہیں، ایک عام کمانڈر کے طور پہ آپ کو لے رہے ہیں۔ جیسے جب بھی کوئی جنگ میں کمانڈر حکم دینا تو ماتحت لوگ کیسے لہت و لال سے کام کرتے ہیں اور اطاعت نہیں کرتے، یہ ایک عام حاکم کی جس طرح سے بات کو رد کرتے ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو نبی پر آیتیں نازل ہو رہی ہیں تو اللہ کا کلام ہے، تو تم اس میں غور کر کے اس نتیجے تک کیوں نہیں پہنچتے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے؟ اس پہ غور کرو، دلائل کی دنیا میں جاؤ۔ تو قرآن پہ غور کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس پہ غور کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے پھر تمہیں نبی کو فالو کرنے کی؟ لیکن اگر یہ اللہ کا کلام ہے، جیسے کہ آگے اللہ نے خود اس کے برحق ہونے کی دلیل دی ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اس کے ایک ایک حکم کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا، چاہے جہاد کا حکم ہو یا جلا وطنی کا حکم ہو، کوئی بھی حکم ہو، جیسے جیسے کہا جا رہا ہے تمہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ پھر نبی کی حیثیت ایک عام کمانڈر کی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں۔ تو ہر نافرمان کو اس آیت میں خطاب ہے، افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا غور نہیں کرتے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، انسان کا بنایا ہوا کلام ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، اس کی آیتیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر یہ انسان کلام ایجاد کرتا نا اور نسبت اللہ کی طرف کر دیتا تو انسان کے مفاد ہوتے ہیں، اور جو مفاد پرست انسان ہوتا ہے وہ کسی ایک نظریے پہ ٹکا ہوا نہیں ہوتا کبھی بھی، وہ تو پینترے بدل بدل کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے، اس کی مثال آج ہمیں ملتی ہے۔ جتنے باطل فرقے ہیں آج بھی، آپ ان کی دعوتوں میں تضاد بہت دیکھیں گے۔ ہم نے ایک دفعہ تحقیق شروع کی ہے، جو منکرین حدیث ہیں نا، جو حدیث کو حجت نہیں مانتے، تو ان کی کتابیں اگر آپ پڑھیں، جو پرویز پیدا ہوا تھا، اس کا پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، شاید غلام احمد پرویز نام تھا، جو حدیث کا انکار کیا جس نے، اس کی کتابیں جب ہم نے پڑھی تو یہ مختلف جگہوں پہ نا مختلف دعوے کرتا ہے۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ حدیث حجت ہوتی اگر ہمیں صحیح تواتر کے ساتھ پہنچتی، یعنی حدیث چونکہ ہم تک تواتر سے نہیں پہنچی اس لیے حجت نہیں ہے۔ ایک جگہ یہ لکھ رہا ہے حدیث حجت تو ہے، یعنی ایک جگہ لکھ رہا ہے حدیث حجت ہے لیکن تواتر سے نہیں پہنچی، یعنی تواتر سے پہنچتی تو پھر حجت ہوتی۔ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث تیرے سے حجت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ رسول کا کلام ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے یہ حجت تھی مگر صرف صحابہ کے لیے حجت تھی۔ تو یعنی ہمارے جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے، انہوں نے اصل فتاویٰ کی دوسری جلد میں ان کے تضاد جمع کیے ہیں کہ منکرین حدیث کے دعووں میں تضاد کتنا ہے، ایک جگہ کچھ دعویٰ دوسری جگہ کچھ دعویٰ۔ تو حضرت نے آخر میں نتیجہ نکالا، اس سے پتہ چلتا ہے ان کا کوئی ایک نظریہ نہیں ہے، ان کا مقصد صرف لوگوں کو حدیث سے بدگمان کرنا ہے، اور اب تاکہ پھر قرآن کی اپنی مرضی کی تشریح کر سکیں یہ۔ تو آپ کو یہ چیز قادیانیوں میں بھی ملے گی، آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں پڑھیں، ایک دعویٰ نظر نہیں آئے گا، اس کا ہر سال 2-4 سالوں کے بعد اس کے دعوے چینج ہوتے رہتے، کبھی کہتا ہے امام مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے میں آخری نبی ہوں، کبھی کہتا ہے میں یعنی ایک جگہ لکھا ہے امام مہدی ہوں، اس سے لگ رہا ہے نبی نہیں ہوں میں تو امام ہوں، پھر ایک جگہ لکھا ہے میں نبی ہوں، اور جو پیش گوئی ہیں ان میں اس قدر تضاد ہے۔ تو تبھی یعنی آپ ان کی اگر تحقیقات میں جائیں نا تو اتنے بڑے بڑے دعوے ہی ان کے، کبھی کہتا ہے میں وہ عیسیٰ ہوں جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، یعنی جو قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقصد کوئی ایک نظریے کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد اسلام کو کمزور کرنا ہے۔ تو یہ ہر فرقے میں آپ کو نظر آئے گا، جو بھی باطل فرقے ہیں۔ تو میں جب یہ آیت پڑھی تھی تو اس وقت مجھے شروع میں اشکال ہوتا تھا کہ اللہ
کوئی شخص بھی اگر کلام نیا ایجاد کرتا ہے تو وہ ایسا کلام ایجاد کر سکتا ہے کہ اس میں آپس میں ٹکراؤ نہ ہو، لیکن مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اس کے دعووں میں بہت تضاد ہوتا ہے۔ لیکن ہم قرآن دیکھتے ہیں 23 سال میں نازل ہوا، کوئی ایک آیت بھی دوسری آیت کے اپوزٹ نہیں ہے۔ اگر ہمیں کبھی تضاد نظر آتا ہے نا تو وہ حقیقت میں تضاد ہوتا نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے قرآن بعض دفعہ حقیقی نسبت کر رہا ہے، بعض دفعہ کسی چیز کی طرف مجازی نسبت کر رہا ہے، تو وہ حقیقت اور مجاز کا اختلاف تو ہوتا ہے۔ جیسے کہیں قرآن کہتا ہے سب کچھ اللہ نے بنایا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا بہار کے موسم نے فصل اگائی ہے۔ اب کوئی کہے ایک طرف تم کہتے ہو فصلیں تو اللہ اگاتا ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہو بہار کا موسم اگاتا ہے، تو بھئی بہار کا موسم سبب بنتا ہے فصلیں اگانے کا، تو سبب کی وجہ سے بہار کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، حقیقت میں تو اللہ ہی اگاتا ہے۔ تو ایسی چیزیں تو قرآن میں ملیں گی کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسباب کی طرف چیزوں کی نسبت کر رہے ہیں، کہیں اللہ کی طرف کر رہے ہیں، تو اسباب کی طرف جب کر رہے ہیں تو وہ مجازی طور پر نسبت ہو رہی ہے اور حقیقی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔ تو یہ تضاد نہیں کہلاتا، یہ تو لغت میں ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ ایک کلام کا مطلب کچھ اور ہے، دوسری جگہ کچھ اور مطلب، تو اس طرح کا اختلاف تو قرآن میں ملتا ہے، وہ تو ہر کتاب میں ملتا ہے۔ لیکن ایسا اختلاف کہ آیتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں، دعوے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ الحمد سے لے کے والناس تک واقعات ایک دوسرے سے نہیں ٹکرا رہے، جہاں بھی پیغمبروں کے واقعات آئیں گے وہ ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، اپوزٹ نہیں ہوتے ایک دوسرے کے۔ تو اب کیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ ہوتا، یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود گڑھ لیتے، معاذ اللہ جھوٹے نبی ہوتے، تو پھر اس کی آیتوں میں ٹکراؤ ہوتا، باتوں میں تضاد ہوتا۔ اللہ فرماتے اور تھوڑا بھی تضاد نہ ہوتا، بہت زیادہ تضاد ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ مشہور ہے نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر 100 جھوٹ گڑھنے پڑتے ہیں، بالکل ٹھیک مشہور ہے۔ تو قرآن معاذ اللہ جھوٹی کتاب ہوتی تو اس میں اتنا جھوٹ ہوتا کہ پھر اس جھوٹ کو صحیح کرنے کے لیے مزید 10 جھوٹ بولنے پڑتے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اس کا A to Z ایک ہی دعوے پر قائم رہنا اور ایک جیسی تعلیمات پر قائم رہنا، یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو منافقین اور اللہ کے نافرمانوں کو چاہیے کہ اس میں غور کریں اور اس کی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں۔ تو جب یہ تمہارے سامنے ثابت ہو جائے گا کہ اللہ کا کلام ہے تو پھر تم اس کو فالو کرو گے اور اللہ کا حکم سمجھ کے مانو گے، پھر اس میں یہ حیل و حجت اور لیت و لعل سے کام نہیں لوگے۔ یہ ہماری رکوع ابھی باقی ہے، اور یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے سورہ نساء کا رکوع نمبر 11 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 7 چل رہا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اس والی آیت سے میں جو تفسیر باقی رہ گئی ہے وہ بیان کروں گا، اور پھر انشاءاللہ اس میں جو علمی نکات ملتے ہیں اس کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔